بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل بنا کے در اصطلاح منطق اگر استدلال از عام برخاست کنی آرا قیاس کنی چنانچہ گوئی کل انسان حیوان و کل حیوان کل حیوان حساس نتیجہ آیت کل انسان حساس و اگر از خاص بر عام استدلال کنند آن را استقرا گویند چنانچہ ہر یک حیوان را میں بینم کہ گاہی مذہب فق اسفل میں جنباند و اگر از خاص بر خاص استدلال کنند آن را تمثیل گویند چنانچہ گوئی شجر حادث است زیرا کہ جسم است پس باید کہ فلک نیز حادث باشد زیرا کہ او نیز جسم است و استقراء و تمثیل علم زنی است نہ قطعی مسئلہ جی پیچھے آپ نے یہ بات چل رہی قضایا کی کن کی قضایا کی بات چل رہی ہے چونکہ حجت اور دلیل قضایا سے مرکب ہوتی ہے تو اس لیے پہلے قضایا کی بس کی قضیہ عملیہ کی تقسیم کی پھر چوتھی قسم 4 قسم ہے پھر اگر جہت کو بیان نہ کریں تو مطلقہ جہت کو بیان کریں تو موجہہ پھر 2 قسمیں وسیطہ اور مرکبہ یہ بیان کرنے کے بعد پھر قضیہ شرطیہ کی بحث کی ہے کہ شرطیہ 2 قسم ہے متصلہ منفصلہ پھر منفصلہ 3 قسم ہے حقیقیہ اور مانعۃ الخلو اور مانعۃ الجمع جی اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا ہے تناقض کیا بیان کیا ہے اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا ہے تقابل اس کے بعد مسئلہ بیان کیا ہے عکس مستوی اس کے بعد مسئلہ بیان کیا ہے عکس نقیض سمجھ آئیے لو جی ہوں ہولی ہولی دروازے دے نیڑے آ گئے دروازے دے نیڑے آ گئے مسئلہ سنیں جی دعوے کو جس شے کے ساتھ ثابت کرتے ہیں جس اس کو دلیل کہتے ہیں اس کو کیا کہیں دلیل کی 3 قسمیں ہیں دلیل کی کیا کہیں دعویٰ بجیڑی گل کریے میں گل کی تک لگا میں نہ مننا ان میں تو مننا مننا کہ میں تو دلیل دینا جی اور دلیل کی 3 قسمیں ہیں دلیل کی قیاس استقراء تمثیل اور پیچھے کوئی حوالہ دیتا ہے یاد ہے میں اگلی کتاب آئے گا تو پھر سمجھ آ جائے گا ابھی کیا کہ دلیل کی شبت دعوے کو جس شے کے ساتھ ثابت کرتے ہیں اس کو دلیل کہتے ہیں اور دلیل کی 3 قسمیں قیاس استقراء اور تمثیل پھر دعوے کو جس شے کے ساتھ ثابت کرتے ہیں اس کو دلیل کہتے ہیں اور دلیل کی 3 قسمیں ہیں قیاس استقراء اور تمثیل تم یہاں دلیل کی 3 قسمیں کون سی قیاس استقراء تمثیل کون سی قیاس استقراء تمثیل جس طرح کتاب کے اندر بیان ہے نا اس کے مطابق آپ سمجھیں بعد میں تعریفیں کر لیتے ہیں ایک لفظ عام ایک لفظ خاص کی لفظ نے جس کلی دے تھلے فرد چوکھے ہون ایک کلی دے تھلے فرد نے 100 کی نے ایک ہور کلی ہے ان دے تھلے فرد نے 50 لیکن وہ 50 کوئی وکھرے نہیں وہ انہاں 100 دے وچوں 50 نے انہاں اے جڑی 100 والی ہے نا اینوں آندے نے عام اے جڑی 50 والی ہے نا اینوں آندے نے خاص اے جھٹکا طریقہ وچ بڑے دماغ دے جی ایک کلی مثال طور تے ان دے تھلے کنے فرد نے 100 ایک اور کلی ان دے فرد کنے نے لیکن وہ 50 دے وکھرے نہیں بھی وہ پرلے محلے دے نے انہاں 100 دے وچوں 50 انہاں تے آ جڑے 100 والی ان دی نسبت نال کی آکھدا ہے تے اونوں ان دی نسبت نال آپس وچ گل سمجھی کہ کوئی نہیں پوری وچ باس اے نسبت 4 قسم ہوندی ہے کبرے چ انشاءاللہ آوے گی عموم خصوص مطلق تے عموم خصوص میں وجہن تے نسبت تساوی
تے نسبت تباین کہ نسبت تساوی کی ہوتی ہے، نسبت تباین کی ہوتی ہے، نسبت عموم خصوص مطلق کی ہوتی ہے، نسبت عموم خصوص من واجن کی ہوتی ہے. لیکن ہن نہ لکھو تو نہ ایڈے پریشان ہوو، انشاءاللہ کبرے وچ باقاعدہ دی وضاحت آوے گی. گل سمجھیے؟ ہن سمجھو مسئلہ اگر عام خاص کو سمجھا جتنی ضرورت تھی یہاں. اگر خاص پر عام کو دلیل بنائیں، اگر یعنی خاص کو ثابت کریں عام کے ذریعے، اگر خاص پر عام کو دلیل بنائیں، خاص پر یعنی عام کو ثابت کریں، خاص کو ثابت کریں عام کے ذریعے، خاص کو اس کو کہتے ہیں قیاس. کیا کہتے ہیں؟ اور اگر ایک خاص کو دلیل بنائیں، اچھا جی، اگر خاص کو دلیل بنائیں عام پر، اگر پہلا کیا تھا؟ یہ قیاس ہے. اگر اس کا عکس ہو کہ خاص کو دلیل بنائیں، اس دلیل کو استقراء کہتے ہیں. اور اگر ایک خاص کو دلیل بنائیں دوسرے خاص پر تو اس کو تمثیل کہتے ہیں. اس کو دلیل کی 3 قسمیں ہیں: قیاس، استقراء، تمثیل. وجہ حصر یہ ہے کہ عام کو دلیل بنایا ہے خاص پر، یا خاص کو دلیل بنایا ہے عام پر، یا ایک خاص کو دلیل بنایا ہے دوسرے خاص پر. مثالہ میں جو دیں گھبراؤ نہیں. پھر سنیں، دلیل کی 3 قسمیں ہیں: قیاس، استقراء، تمثیل. وجہ حصر یہ ہے، وجہ حصر کا مطلب ہوتا ہے 3 قسمہ کیوں نہیں، 3 قسمہ 2 کیوں نہیں تے 4 کیوں نہیں، 3 کیوں نہیں. وہ جڑی کیوں ہوندی ہے نا، ان دا نام ہے علماء دی لغت وچ کی فلانے دیاں 5 قسمہ کیوں، وہ کیوں دسو. وہ جڑی کیوں دسی ان دا نام کی ہوندا ہے؟ اے مطلب قیاس، گل کسی کیڑی آ کسی. ہاں بھائی وجہ اثر کیا ہوتی ہے بھی ایک آپ نے ایک شے کی قسمیں بیان کی ہیں، تو پھر اس پر بھی اتنی کیوں ہیں، زیادہ کیوں نہیں ہے، یا اس سے کیوں بیان کریں. اس کیوں کو علم کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ایشا. اب ان کی وجہ اثر کیا ہے کہ بھئی دلیل کی صرف، تو وجہ اثر یہ ہے کہ عام کو دلیل بنائیں گے خاص پر، یا خاص کو دلیل بنائیں گے عام پر، یا ایک خاص کو دلیل بنائیں گے دوسرے خاص پر. اگر کر کے پھر واپس چلی جائے جی. اگر عام کو دلیل بنائیں خاص پر تو اس کو قیاس کہتے ہیں. اس کو اگر خاص کو دلیل بنائیں عام پر، اس کو استقراء کہتے ہیں. اس کو. اور اگر ایک خاص کو دلیل بنائیں دوسرے خاص پر، اس کو تمثیل کہتے ہیں. آنکھ میں دلیل کی 3 قسمیں کیوں ہیں؟ وجہ اثر، اس کی وجہ اثر یہ ہے کہ عام کو دلیل بنائیں گے خاص پر، عام کو دلیل بنائیں گے خاص پر، یا خاص کو دلیل بنائیں گے عام پر، یا خاص کو دلیل بنائیں گے خاص پر. پہلے یا نال گل کری دی تو پھر اگر نہ جی. اگر عام کو دلیل بنائیں گے خاص پر، بنائیں خاص پر تو اس کو قیاس کہتے ہیں جی. اگر خاص کو دلیل بنائیں عام پر تو اس کو استقراء کہتے ہیں. اگر خاص کو دلیل بنائیں خاص پر تو اس کو تمثیل کہتے ہیں. یہ پہلی صورت میں یہ جو عام کو دلیل بنایا نا خاص پر، اس عام کا نام خاص ہے، وہ پوری لمبی دلیل ہونی ہے. اس عام کا نام قیاس ہے. اس دوسری صورت میں جو خاص کو دلیل بنایا کس پر، یہ جو خاص ہے اس کا نام استقراء ہے. کمال ہے. اور تیسری صورت میں جو ایک خاص کو دلیل بنایا خاص پر، یہ جو پہلا خاص جس کو دلیل بنایا ہے اس کا نام تمثیل ہے. سمجھائیے؟
پہلی صورت میں عام، دوسری صورت میں خاص، تیسری صورت میں وہ پہلا خاص جس کو دلیل بنایا ہے، ان کے نام ہے کیا؟ قیاس، استقراء، تمثیل۔ پھر آخر وجہ حسر یہ ہے کہ عام کو دلیل بنائیں گے خاص پر یا خاص کو دلیل بنائیں گے عام پر، یا خاص کو دلیل بنائیں گے خاص پر۔ اگر عام کو دلیل بنائیں عام پر تو اس کو قیاس کہتے ہیں۔ اس میں جو عام ہے اس کا نام قیاس ہے۔ جس کو دلیل بنایا ہے، جس کو دلیل بنانا ہے، یہ اس کے نام ہے۔ جی اگر خاص کو دلیل بنائے عام پر تو اس خاص یہ جو خاص ہے جس کو دلیل بنایا ہے، عام پر، یہ خاص استقرار ہے۔ ہاں، اگر خاص کو دلیل بنائے خاص پر، دوسرے خاص پر، دوسرے خاص پر، تو یہ پہلا خاص جس کو دلیل بنایا ہے یہ خاص تمثیل ہے۔ ہاں، یعنی جس کو دلیل بنائیں گے نا، کیونکہ دلیل کی تین قسمیں ہیں، تو جس کو دلیل بنائیں گے اس کا نام ہوگا قیاس یا استقرار یا تمثیل۔ اب وجہ اثر کے بعد آپ ان تینوں کی تعریف کر سکتے ہیں۔ سنیے، قیاس وہ دلیل ہوتی ہے جس میں عام کو دلیل بنایا جاتا ہے خاص پر۔ تعریف بن گئی نا جی؟ کیا بلا قیاس وہ دلیل ہوتی ہے؟ ہوتی ہے جس میں عام کو دلیل بنایا جاتا ہے خاص پر۔ پھر آخر قیاس وہ دلیل ہوتی ہے جس میں عام کو دلیل بنایا جاتا ہے خاص پر۔ پھر آخر قیاس وہ دلیل ہوتی ہے جس میں عام کو دلیل بنایا جاتا ہے خاص پر۔ استقراء وہ دلیل ہوتی ہے جس میں خاص کو دلیل بنایا جاتا ہے عام پر۔ استقراء وہ دلیل ہوتی ہے جس میں خاص کو دلیل بنایا جاتا ہے عام پر۔ استقراء وہ دلیل ہوتی ہے جس میں خاص کو دلیل بنایا جاتا ہے عام پر۔ ہاں، استقراء وہ دلیل ہوتی ہے جس میں خاص کو دلیل بنایا جاتا ہے عام پر۔ تیسرا سنا آپ پہ۔ تمثیل وہ دلیل ہوتی ہے جس میں ایک خاص کو دلیل بنایا جاتا ہے دوسرے خاص پر۔ تمثیل وہ دلیل ہوتی ہے جس میں ایک خاص کو دلیل بنایا جاتا ہے دوسرے خاص پر۔ مسئلہ آ گیا کہ دلیل کی تین قسمیں، قیاس، استقراء، تمثیل۔ عام کو دلیل بنائیں گے خاص پر، یا خاص کو دلیل بنائیں گے عام پر، یا ایک خاص کو دلیل بنائیں گے دوسرے عام پر۔ اگر عام کو دلیل بنائیں خاص پر تو یہ کیا؟ یہ عام، یہ دلیل ہے، یہ قیاس ہے۔ اور اگر خاص کو دلیل بنائیں عام پر تو یہ استقراء ہے۔ اور اگر ایک خاص کو دلیل بنائیں دوسرے خاص پر تو یہ تمثیل ہے۔ پھر تینوں کی تعریفیں آ گئی۔ اب ذرا مثال سمجھیں۔ کیا سمجھیں؟ مثال سمجھیں۔ انسان اور حیوان دونوں کے افراد برابر ہیں؟ نہیں۔ لو جی، ہمارے پاس دعویٰ ہے جی کلو انسان حساس۔ کیا ہے؟ بے حساس کا او حساس کوئی عرض نہیں، بھئی مصر کڈو پاوے نہ کڈو، لیکن مصر کڈی تھی عام طور پہ جی۔ حساسیت کا ثبوت ہے انسان کے۔ کوئی بندہ کہتا ہے میں مانتا نہیں ہوں، مجھے دلیل کے ساتھ ثابت کریں۔ اب ہم ایک عام کو درمیان میں حد اوسط بناتے ہیں۔ کس کو؟ وہ انسان سے عام کون ہے؟ حیوان۔ ہم نے اس حد اوسط کو انسان کے ساتھ بھی جوڑا اور حساس کے ساتھ بھی جوڑا۔ یہ آپ کو سغرے میں تفصیل پڑھ چکے ہیں قیاس کے اندر جی۔ وہ جو حد اوسط لانی اس کو دعوے کے موضوع کے ساتھ بھی جوڑنا ہے، اور ہم اس کو شکل اول بناتے ہیں کہ موضوع کے لیے محمول بناتے ہیں اور محمول کے لیے۔ تو یوں بن گیا کلو انسان حیوان۔ سچا ہے کہ نہیں؟ کیا یہ سغرا بن گیا ہے؟ کلو حیوان حساس، کیا معنی ہے؟ حساسیت کا ثبوت ہے حیوان کے ہر فرد کے۔ کیوں؟ حیوان ہوتا ہے وہ ہے جو جوہر جسم نامی احساس متحرک بل ارادہ ہو جی۔ تو جب حساس کا ثبوت ہے انسان حیوان کے ہر فرد کے لیے، ہر ادھر حیوان کا ثبوت ہے انسان کے، تو پھر ان حیوان کے واسطے سے حساس کا ثبوت ہو گیا نا۔ کس کے لیے؟ خام خواہ جی۔ اب یہ کیا کیا ہم نے؟ حیوان عام ہے، کس سے؟ ہم نے اس پر اس کو دلیل بنایا ہے، اس پر اس کا کیا نام ہے؟ یہ جو پوری دلیل ہے کیڑی؟ سورہ کبرا مجموعہ، یہ جو پورا مجموعہ ہے نا، یہ کیا ہے؟
کس کے لیے؟ کلو انسان حساس کے لیے. یہ کیا بن گیا ہے؟ قیاس. ہمارے پاس ایک دعویٰ ہے دعویٰ ہے کلو انسان حساس کی حساسیت کا ثبوت ہے انسان کے ہر فرد کے لیے. جی. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک عام کو حد اوسط بنایا، حیوان کو، ہر حیوان کو. تو اس حیوان کو دعویٰ کے موضوع کا معمول اور معمول کا موضوع اور شکل اول بنائی. کلو انسان حیوان، حیوانیت کا ثبوت ہے انسان کے ہر فرد کے لیے. اور کلو حیوان حساس، حساسیت کا ثبوت ہے کہ حیوان کے ہر فرد کے لیے. تو اب حیوان کے واسطے سے یہ ثابت حساسیت کا ثبوت ہے انسان کے ہر فرد کے لیے. لہذا ہمارا نتیجہ ثابت ہو گیا، دعویٰ ثابت ہو گیا. کیڑا؟ کلو انسان حساس، مطلب کا ثبوت ہے انسان کا ہر فرد. ایشا فصل جان کے منطقیوں کی اصطلاح میں اگر استدلال کا معنی ہوتا ہے دلیل بنانا. کیا کہ استدلال کا معنی ہوتا ہے دلیل بنانا. علماء اگر دلیل بنائیں عام کو، یا استدلال کا معنی ہوتا ہے دلیل پکڑنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ جڑا مرضی معنی کر لو. اگر دلیل پکڑیں عام سے خاص پر، دوسرا معنی از زیادہ ہے. اگر دلیل بنائے عام کو خاص پر، دونوں طرح معنی ٹھیک ہے. گل سمجھیے. اگر دلیل پکڑے عام سے خاص پر، اگر دلیل کس کو؟ عام کو خاص پر. من دو طرح معنی کرایا نا، دلیل پکڑنا اور دلیل بنانا. اگر دلیل بنائیں عام کو خاص پر تو اس کو قیاس کہتے ہیں. وہ تو ہے نا بھی کنی مانا نہیں بنتا پیا. لفظ استدلال کو تھی اگر استدلال عام سے خاص پر کرے تو وہ لفظی مانا بنتا ہے. اگر استدلال عام سے خاص پر کرے تو، استدلال کا معنی ہوتا ہے دلیل بنانا تے دلیل پکڑنا. تم تاکہ معنی وہ کر لو، وہ جس طرح معنی کرو گے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر استدلال کرے تو عام سے خاص پر، کیا مطلب؟ عام کو خاص پر دلیل بنائیں دلیل پکڑیں آ رہا تو اس دلیل کو قیاس کہتے ہیں. جیسے کہے تم کلو انسان حیوان اور کلو حیوان حساس، تو نتیجہ آیا کلو انسان حساس. اصل پہلے سارا دعویٰ ہے، اصل دلیل ثابت کیتا تے پھر سارا نتیجہ بن گیا. جی. پہلے دعویٰ ہوتا ہے، جب دلیل سے ثابت ہو جائے تو اس کو نتیجہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہی ہوتا وہی ہے. پہلے اس کو نتیجہ کہتے ہیں. جی. جان کے منطق کی اصطلاح میں اگر منطقیوں کی اصطلاح میں اگر استدلال کرے تو عام سے خاص پر تو اس کو قیاس کہتے ہیں. جیسا کہ کہے تو کلو انسان حیوان اور کلو حیوان حساس، تو نتیجہ آئے گا کلو انسان حساس. کے منطقیوں کی اصطلاح میں اگر استدلال کرے تو عام سے خاص پر تو اس کو قیاس کہتے ہیں. جیسا کہ کہے تو کلو انسان حیوان و کلو حیوان حساس، تو نتیجہ آئے گا کلو انسان حساس. لفظی حیوان حیوان دوسرے کی مثال سمجھیں جی، اندر من کر لو. اور اگر وہ نال لانا استدلال، اور اگر خاص سے عام پر استدلال کریں یعنی دلیل پکڑیں تو اس کو یعنی اس دلیل کو استقراء کہتے ہیں. جی. اور اگر خاص سے عام پر استدلال کریں تو اس کو استقراء کہتے ہیں. جی. اور اگر خاص سے عام پر استدلال کرے تو اس کو استقراء کہتے ہیں. ان دی مثال ایک قضیہ لکھ اتے صفحے تو چٹی تھا دے. کلو حیوان یحرکو فکہ الاسفل عند المضغ. کلو حیوان یحرکو فکہ الاسفل، اے چھوٹے کاف نہ فک، فکہ
فک اے جبڑے نوں کہندے نے جبڑا اسفل نیچے والا آ جڑا جبڑا ہے نا اے وے فک اسفل آ اے فک اعلی کی اے جلے روٹی کھائی دی تھلے والا ہلدا کتلا ہلدا ایتھے ایک جوڑ لگا جی ہڈی دا ہاتھ لا کے ویکھ جس لے کھائی دا ہے نا تے کی ہوندا ہے تھلے والا جبڑا ہلدا یہ گل پکی ٹھکی ہے اچھا جی یہ پہلے معنی سمجھے اس کا کہ حیوان کلیہ ہمارا دعویٰ ہے کہ چبانے کے وقت حیوان کا ہر فرد نچلے جبڑے کو حرکت دیتا ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ کوئی چیز مدغ چبانا، کوئی چیز چبانے کے وقت نچلے جبڑے کو حرکت دیتا ہے، کون؟ ہر حیوان، یعنی حیوان کے ہر فرد کے لیے چبانے کے وقت نچلے جبڑے کو حرکت دینا یہ ثابت ہے۔ حیوان کے ہر فرد کے لیے جبڑے کو یہ ثابت ہے، یعنی یہ ایک ہمارا دعویٰ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر حیوان کا ہر فرد چبانے کے وقت نچلے جبڑے کو دیتا ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ یہ دعوے کو بندہ مانتا نہیں۔ دلیل یہ ہے جی کہ حیوان عام ہے، حیوان عام ہے۔ دیکھیں استقراء کی دلیل کس طرح بنتی ہے جی۔ اساں مجھ نو ویکھیا اوویں ایویں کر دیے، اساں گاں نو ویکھیا او بھی ایویں کر دیے، اساں بکری ویکھی او بھی ایویں کر دیے، اساں پیڑ ویکھی او بھی ایویں کر دیے، اساں مسلمان ویکھے او بھی ایویں کردے نے، اساں ہندو ویکھے او بھی ایویں کردے نے جی، اساں چڑیاں ویکھیاں او بھی ایویں کردیاں نے جی۔ ویندیاں جڑا نا جی اساں مچھی ویکھی منہ لاندی او بھی تھلے والا جبڑا ہلدا ہے تے اسی سمجھ گئے بھئی سارے انج کرے نے سارے، لیکن جیڑے اساں لبے یہ حیوان دے سارے فرد نہیں نا۔ پانی دے اندر کتنی مخلوق ہے جی جیڑی اساں نہیں ویکھی جی۔ ہو سکتا ہے کوئی یہو جے بھی ہون جڑے کھان لگے اتلا جبڑا ہلان کی کرن اے مگر مچھ اگے تو کسی نو پتہ نہیں سی تے ہن تو ٹی وی تے وکھاندے نے جی۔ اینو کیڑے کھان لگیا ویکھو ایندی اکھاں بھی پھردیاں نے نال جی، کیڑے ویکھیا جی نا اے جڑے وکھاندے نے ٹی وی تے جی ایندا اتلا جبڑا بھی ہلدا ہے نال جی، سمجھوندی پئی جی۔ ایک چونکہ بیماری شکار تے اس دریا سمندر وچوں کردا ہے نا، لیکن وہ ٹی وی تو وکھاندے نے جڑے انگریزاں بیماریاں کٹھی کیتی نے ساریاں چیزاں دیاں ان دا اتلا جبڑا بھی ہلدا ہے جی۔ کس دا؟ مگر مچھ دا جی۔ اس طرح کو اور بھی ہوئے جی، تو لہذا یہ کلو حیوان یہ عام ہے۔ اس کو ہم جو ثابت کر رہے ہیں وہ خاص کے ساتھ۔ خاص کیا ہے؟ ہم نے جو استقراء کیا ہے وہ حیوان کی نسبت سارے فرد تو نہیں ہے نا، حیوان سے کم ہے نا، تو جب حیوان سے کم ہے پھر وہ کیا ہوگا؟ خاص کے برابر۔ تو یہ ہے کہ خاص کو ہم نے دلیل بنایا ہے کس پر؟ کیا مطلب؟ اکثر افراد کو دیکھا کہ وہ نچلا جبڑا ہلاتے ہیں تو ہم نے کلی پر حکم کر دیا کہ ہر حیوان ایسے کرتا ہے، ہر تو یہ خاص کو دلیل بنایا ہے کس پر؟ عام پر، یعنی اپنی تلاش کو دلیل بنایا ہے کلیے پر، اپنی کلیے پر۔ یہ گل نا انہوں کیا کہتے ہیں؟ استقراء۔ کیا کہتے ہیں؟ بھائی جیسے اکثر ویکھے نا جی تے فتوا دیتا بھی سارے ایویں دے ایویں سارے بسلاوے اڈے تو گڈی بندہ لے گیا راہ ٹائر پنچر ہو گیا، دوجی لے گیا پنچر ہو گیا، تیجی لے گیا، تیجی بھری بندہ کہہ رہا یار سلاوے سارے گڈی یہ مطلب ہے جی۔ تو یہ ہے کیا ہے؟ یہ خاص کو دلیل بنایا ہے کس پر؟ عام پر۔ کلیہ کون؟ کلو حیوان، بے ہر حیوان ایسے کرتا ہے۔ اس پر ہم نے اپنی تلاش کو دلیل بنایا ہے کہ ہم نے چونکہ دیکھا ہے بہت سارے افراد کو ایسے ہی کرتے ہیں تو لہذا ہم نے کیا کر دیا؟ کلیہ بنا دیا۔ کیا کر دیا؟ کلیہ بنا دیا۔ گل سمجھیے؟ میں مثال طور پہ تسی ایک شہر گئے ہو، اتنے کیلیاں دے باغ نے بڑے جی، تسا ایتھوں ایک کیلا کھادا ہے، اگوں 2-4 ایکڑ اگے جا کے باغ اتوں سے کیلا کھا لیا، اگے گئے ہو تسا 5-7 جگہ تو کیلے کھادے نے مختلف باغاں چ، تسا کی فتوا دینا ہے؟ یار اس علاقے دے کیلے تو بڑے میٹھے نہیں ہوئے، ایویں کہ کوئی نہیں جی۔ اے مطلب ہے جی یہ مطلب ہے عام ایک دنیا دا نظام چلتا ہے۔ اے استقراء جی دلیل ہے نا
کسرت نال چلتی رہتی ہے جی، کسرت نال جی. تسی کہ شہر گئے دکاندار کو شہ لئیے، بڑے پیار نال پیش آیا، بھائی جی کتنا ہے ماشاءاللہ اللہ تمہیں برکت دے جی، کیڑی شہ لینی، بڑے پیار نال جی رعایت کی. دوجے چوتھے پنجویں کو جس ویلے گھر آؤ گے تسی جنہاں دے گھر مہمان کے کہا ماشاءاللہ یار تھوڑا تو شہر تے بندے کڈے چنگے نے، دکاندار بڑے پیار نال پیش آئے نے. یہ ہن کی ہے مطلب ہے کہ چند بندیاں دے خلق نو ویکھ کے پورے شہر دے اوتے کلیہ جاری کیتا ہے کہڑا بھئی سارے شہر دے دکاندار بڑے. تو یہ ان کو علم کی گل تو نہیں، روزانہ ایویں سے کرتے ہیں کہ جی. تو یہ استقرار جو ہے نا یعنی کلیے پر اپنی تلاش کو دلیل بنانا، یہ کثرت کے ساتھ ہے کہ کوئی نہیں جی روزانہ ایویں ہوتا رہتا جی، کرتے رہنے. تو تلاش کا عربی ہے استقرا کی مانا کر جی. جیسا کہ ہوں جڑا ہے نا جڑا دعوی ہے وہ بھی ذکر کو نہیں ہے گا، وہ مطلب لکھوایا ہے، وہ دعوی ہوتے ہیں دلیل ہے. جیسا کہ ہر ایک حیوان کو دیکھا ہم نے جو کہ چبانے کے وقت گاہے مدد، چبانے کے وقت نچلے جبڑے کو حرکت دیتا ہے. ایسا کی فتویٰ دیتا بھائی کلو حیوان ایویں نے منع کر اس دا. جیسا کہ ہر ایک حیوان کو ہر ایک دا مطلب ہے جنوں اسا دیکھے، اے مطلب ہے ہر ایک دا جی. جیسا کہ ہر ایک حیوان کو دیکھا ہم نے کہ چبانے کے گاہ میں نہیں وقت جی، چبانے کے وقت کو حرکت دیتا ہے. کڑا کیتی جی کچھ چبا کے دیکھا جی چبانے کے وقت نچلے جبڑے کو حرکت دیتا ہے. اگر سمجھیے جی آگے جی. تیسری صورت مانا کرو، اور اگر خاص سے خاص پر استدلال کریں اس کو تمثیل کہتے ہیں. اور اگر خاص سے خاص پر استدلال کریں تو اس کو تمثیل کہتے ہیں. بس اب مثال دیکھیں کہ اصل یہ ہے کہ پہلے ہم نے ثابت کیا نا دلیل کے ساتھ کہ بھئی شجر حادث ہے، شجر یہ ایک دعویٰ ہے، اس کو ہم نے دلیل کے ساتھ ثابت کیا، اس قیاس کے ساتھ. کیا بلا کہ یہ جسم ہے، جو بھی جسم ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے جی. یہ تو قیاس ہے، انہوں ثابت کیتا پہلے کنوں بس عربی اس کی الشجر حادث، الشجر حادث. کیوں بھی کیا دلیل ہے کہ لِأَنَّهُ جِسْمٌ وَكُلُّ جِسْمٍ حادث، کیونکہ یہ جسم ہے اور جو جسم ہوتا ہے وہ جو ثابت ہوا کہ ایک گل ثابت ہو گئی. اب یہ جو شجر ہے جس کو ہم نے دلیل سے ثابت کر لیا ہے، اس کو دلیل بنائے ایک اور شے پر. چونکہ شجر جسم ہے اس لیے حادث ہے، تو آسمان بھی تو لہذا وہ بھی حادث ہونا چاہیے. یہ مطلب ہے کہ شجر کے حادث ہونے کو دلیل بنانا آسمان کے حادث ہونے پر، یہ تمثیل ہے جی. شجر کے حادث ہونے کو دلیل بنانا آسمان کے حادث ہونے پر کس نسبت سے؟ جسم کی نسبت سے. چونکہ شجر جسم ہے لہذا یہ حادث ہے، تو آسمان بھی تو لہذا وہ بھی حادث ہے. اصل ہے کہ جو شجر حادث ہے نا یہ تو دلیل کے ساتھ ثابت ہے، یعنی قیاس کے ساتھ ثابت ہے. چونکہ یہ جسم ہے، جو جسم ہوتا ہے حادث ہوتا ہے، تو لہذا اب شجر کے حادث ہونے کو دلیل بنانا فلک کے حادث ہونے پر کس مناسبت سے؟ کہ چونکہ شجر جسم اس لیے حادث ہے تو آسمان بھی تو لہذا حادث ہے. تو اب شجر کے حادث ہونے کو دلیل بنائے فلک کے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تمثیل ہے. یہ تمثیل بھی ایک خاص جو علیحدہ شے ہے اس کو دلیل بنائے ایک علیحدہ شے پر، تو یہ کیا ہے؟ تمثیل ہے. ہاں جی جس طرح مثال بے شابہ یہ مثال ہے کہ ہمارے پاس دعویٰ ہے کہ شجر حادث ہے، اس کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے کیا کہ یہ جسم ہے اور جو جسم ہوتا ہے وہ تو حادث ہوتا ہے، لہذا ثابت ہوا کہ شجر حادث ہے. اب اس کو ایک خاص کو دلیل بنایا، کیڑا شخص شجر حادث ہے؟ اس کو ایک خاص کو خاص پر دلیل بنایا آسمان پر کہ آسمان حادث ہے. کیوں؟ کیونکہ شجر جو ہے یہ اس لیے حادث ہے کہ یہ جسم ہے، تو آسمان بھی جسم ہے، بس آسمان حادث ہے. حادث ہے. گل سمجھیے، اس لیے اس کو
دلیل بنایا دوسرے پر، دلیل بنایا دوسرے پر. ایک فرد نو ویکھ کے بھی او چونکہ او انج ہویا تے پھر اگوں انج ہو گیا تے چونکہ تم ہی انج کرن لگ پیا تے لہذا انج ہو گیا سی. اگے نہ جایا جو ڈاکا پیندا پیا جی، کیونکہ دلیل ہے بگے کو موٹر سائیکل گئے لٹے گئے جی، ہو سکتا وہ مر گئے ہوں دفاع ہونے جی، نس گئے ہوں جی، لیکن دلیل بنائی دے کہ نہیں جی بھی اگے نہ جائے. سمجھ آتی پی یہ کام سارا دن اسی کرتے ہیں جی، سمجھیے جی، اے میرا مطلب ہے جی. اچھا ہوں جڑا آ سیانے دے گے ایک چول چکھنا کافی ہوں یہ کہڑی قسم ہے تمثیل چی آتی کٹ تو کٹ جی. مطلب چونکہ اتوں جڑا چایا چمچا یہ جڑا نا بھی کچا ہے تو لہٰذا بھی تھلے بھی کم خراب ہے جی. مثال بڑھنے پہ دیکھتا ایک چول ہی کافی ہے جی. صرف اینا ہے بھی تھی ہوں کدے غور کرو گے بھی سارا دن کرتے رہنے اسی اپنی مادری زبان میں سارا دن دعوے دلیل چلدیاں نے، لیکن وہ صرف اسلام نہیں جانتے بھی ہوں قیاس جوڑے یہ ہوں تمثیل بنائیے استقرا بنایا یہ اسلام نہیں جانتے ہیں. لیکن بندہ صاحب بھی جی ہم مثال دیتی نے جی بھی تھی کسی پنڈ گئے 10 بندے پیار پیش آئے تو فتوا دینا ماشاء اللہ جس پنڈ کے بندے بڑے میٹھے نے جی. سمجھائے نا تھی مسجد نماز پڑھن گئے ہو تے قاری صاحب اچھی تلاوت کی تھی تو شام کے ٹائم پرلی مسجد چلے گئے، شام کے ٹائم تھی 5-6 مسجد 5 نمازاں پڑھن پائے ماشاء اللہ شہر کے بندے سارے قاری نے ماشاء اللہ جی. یہ دلیل دیتی کون دیتی جی کہڑی شہر ویک کے بھی 5 بندے نمازاں پڑھیاں 5 جگہ تو سارا سونا قرآن شریف پڑھیا تو یار تھوڑے ماشاء اللہ شہر کے قاری بڑے سونے نماز پاک پڑھتے ہیں. جیسا کہ کہے تم شجر حادث ہے کیونکہ جسم ہے اگوں ان کا کبرا محذوف ہے، جو جسم ہوتا ہے وہ تو کیا نتیجہ ہے شجر یہ گل پوری ہوگی. ایس شجر حادث ہے نو دلیل ایسے بنانا ہے بس چاہیے کہ آسمان بھی حادث ہو کیونکہ وہ بھی جسم ہے، کیونکہ وہ بھی جسم ہے. ہوں یہ دیکھو نا کہ ساڈے نزدیک جڑے جسم نے ایتھے وہ اسی بہنے ہیں بھی بنتے نے تے ٹوٹتے نے، بنتے نے تے ضروری تو نہیں نا کہ بھئی جڑے جسم اساں ویکھے نے ساڈے سامنے بنے ٹوٹے نے بھی ساری ایویں ہون جی. وہ تو اسلامی قیدت ہے نا بھی اللہ تعالیٰ تو سوا کوئی اور قدیم نہیں ہے گا جی. مطلب دس رہا بھی اساں چند بندیاں نو ویکھیا ہے، اساں ویکھیا دنیا تے جی آسمان تے جڑا ہے وہ تو جڑا نا جی جاں تے بنے ایویں ہیں جی، اینو کسی ٹوٹدیاں نہیں ویکھیا جی. لیکن صرف اے بھی دلیل بے چونکہ جسم ہے لہذا اے بھی حادث ہے جی. اے مطلب جی چلو جی. جیسا کہ کہے شجر حادث ہے اس لیے کہ جسم ہے، پس چاہیے کہ فلک بھی حادث ہو کیونکہ وہ بھی جسم ہے. بس گل مک گئی. اچھا جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو بڑا اہم مسئلہ، جو دعویٰ ثابت کیا جائے قیاس کے ساتھ، جو دعویٰ یعنی قیاس کے ذریعے جو دعویٰ ثابت ہوگا بے سانو علم آوے دا بھی واقعی یار گل ٹھیک ہے. اے جڑا علم آنا ہے نا یہ یقینی ہونا ہے. یہ قیاس کے ساتھ قیاس علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے. قیاس مطلب قیاس نے جڑا دعوے نو ثابت کرنا ہے نا وہ یقینی ہونا ہے، وہ بے گل سچی ہے. استقراء اور تمثیل کے ذریعے جو ہم نے شے ثابت کرنی ہے وہ یقینی نہیں ہوگا بلکہ ظنی ہوگا جی، بلکہ ظنی ہوگا جی. جیسے ہم نے فتویٰ دے دیا کہ ہر حیوان نچلا جبڑا ہلاتا ہے تو اگر دریائی ایسی مخلوق ہو جو اوپر والا ہلاتی ہو تو ہمارا کلیہ تو ختم ہو گیا جی. تو یعنی یہ ظن حاصل ہو گیا ہے کہ چونکہ کثرت کو دیکھا ہے ایسے ہیں تو اس سے ایک ظن حاصل ہو گیا کہ یار سارے ایسے ہوں گے جی، سارے ایسے ہوں گے. اسی طرح تمثیل بھی ایک شے کے اندر ایک وصف ہے، اس وصف کی وجہ سے یہ اس طرح ہے تو ضروری ہے کہ یہ وصف جہاں بھی ہو وہ ایسے ہی ہوں گے جی. ہو سکتا ہے وہ نہ ہوں لیکن اس وصف کی وجہ سے چونکہ جو ہے نا شجر چونکہ جسم ہے اس لیے حادث ہے لہذا جو بھی جسم ہوگا وہ حادث ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی جسم ایسا ہو جو حادث نہ ہو. ویسے گل کر رہے ہیں منطقی ہوتی شرعی طور سے کوئی جسم ہے نہیں بجے حادث نہ ہوگی جی. یعنی مسئلہ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ یقین حاصل نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے ظن آتا ہے. کیا آتا ہے کیونکہ استقراء میں بھی ہم حد تک نہیں پہنچے ہیں اور تمثیل میں بھی ہم نے ایک خاص کو عام پر
ہو سکتا ہے اس خاص میں تو یہ وصف ہو تو یہ حکم ہو، اس دوسرے خاص میں یہ وصف ہو تو یہ حکم نہ ہو، تو یہ جائز ہے کہ سمجھائیے جی. عقل مانے گی تو یقین آئے گا نا. جب تک عقل کوئی درمیان سے صورت نکال سکتی ہو تو یقین نہیں آ سکتا. بات سمجھیے نا. مثلا شجر حادث ہے، کیا دلیل ہے؟ جسم ہے. لیکن عقل کہہ سکتی ہے نا کہ ایک اور جسم ہو، ایک اور شے جسم ہو لیکن وہ حادث نہ ہو جی. تو یہ پکی بات نہیں ہے. بات سمجھیے. اسی طرح استقراء میں کیا ہے کہ ہم نے زیادہ چیزوں کو دیکھا تو کلیہ ثابت کر دیا. جائز ہے کچھ چیزیں ایسی ہوں جو اس طرح نہ ہوں جی، اس طرح نہ ہوں. تو لہذا یہ کلیہ جو ثابت کیا کہ ہر حیوان اس طرح کرتا ہے، یہ ظن ہے، یہ یقین ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے فرد ایسے ہوں جو یہ کام نہ کرتے ہوں. یا یہ جو ہم نے ثابت کیا کہ لہذا آسمان بھی حادث ہے، اور شرعی گل تو یہ پکی ٹھکی. لیکن یہ جائز ہے کہ شجر میں تو جسم ہونے کی وجہ سے دھوس آیا، ادھر دھوس نہ آیا ہو جی. کل سمجھیے. تو استقراء اور تمثیل سے جو علم آتا ہے وہ علم ظنی ہوتا ہے. اور قیاس سے جو علم آتا ہے، قیاس کا علم، تمثیل کا علم، استقراء کا علم، یہ نہیں مراد قیاس سے جو دعویٰ ثابت کیا ہے، تمثیل سے جو دعویٰ ثابت کیا ہے، استقراء سے جو دعویٰ ثابت کیا ہے بھی اے جڑا دعویٰ ہے بھی یہ پکی ٹھکی گل ہے. یہ پکی ٹھکی ہوندی ہے کندے وچ؟ تے ظن ہوندا ہے جی. کہ ہوندا ہے؟ تو اے قانون ہے کہ قیاس مفید یقین ہے اور کیا استقراء اور تمثیل مفید ظن ہے. قیاس اور ظن ہے. پھر آخنا قیاس مفید یقین ہے، استقراء اور تمثیل مفید ظن ہے. مفید جیسے میں نے آپ کو مثال دیا، آپ نے 10 دکانوں سے سودا لیا ہے تو ہو سکتا ہے اتفاق سے آپ ان 10 کو مل گئے ہوں. اتفاق ایسا ہو کہ جو بڑے خوش اخلاق ہے یار میں کو جہاں تمہیں پتہ لگ جائے بھی مطلب ہے کہ شہر کی حالت کی ہے جی. سمجھیے. تو جائز ہے. لیکن ہم نے جو فتویٰ دیا ہے اب اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ یقین کے ظن. اس لیے کہ کتنے دکاندار باقی جن کا اخلاق ایسا نہ ہو. سمجھیے. تو کیا کیا بلا مسئلہ؟ قیاس یقین کا فائدہ دیتا ہے اور ظن کا فائدہ دیتے ہیں. ظن کا فائدہ دیتے ہیں. چلو. اور استقراء اور تمثیل علم ظنی ہے نہ کہ قطعی. قطعی میں نہیں یقینی جی. مطلب ہے ان کے ذریعے جو تم نے دعویٰ ثابت کیا ہے وہ ظنی بات ہے، وہ دعویٰ ظنی، یعنی وہ جو ثابت ہوا ہے نا ثبوت ظنی ہے، ثبوت ظنی ہوا ہے جی.